السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پریشان حال بہنوں کے نام۔ مقبل بن ہادی الوادی فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود بھی کتب السنت النبویہ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہو کہ آپ میرے لیے اولاد کی دعا کریں۔ کیا آپ جانتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 18 سال تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 سال زندہ رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا بے لوث محبت کرتے تھے اور آپ انتہائی غیرت والی تھیں۔ ان سب کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اسی رنج و غم میں یوں ہی نہیں گزار دی، بلکہ خود کو علم و عبادت میں مشغول رکھا اور کبار صحابہ کرام کی معلمہ اور مفتیہ بنی رہیں۔ زندگی کا انحصار صرف انہی چیزوں پر نہیں ہے، نہ اولاد پر، نہ شادی پر، نہ گھر پر، نہ مال پر، اور نہ ہی ان چیزوں سے زندگی رک سکتی ہے، نہ ہی والدین کے گزر جانے سے اور نہ ہی اولاد کے نہ ہونے سے زندگی رک سکتی ہے۔ اللہ جو کچھ واپس لیتا ہے اس کے بدلے اس سے بہتر چیزوں سے نوازتا ہے، نعم البدل عطا کرتا ہے، اور یہ دنیا مکمل طور پر کسی کو بھی نہیں ملتی، بلکہ یہ تو ایک آزمائش گاہ ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو ایمان سے، اللہ کی رضا سے اور اس کے ساتھ حسن ظن سے معمور کریں، اور اپنے وقت کو طلب علم اور ان کاموں میں لگائیں جو آپ کے لیے اور آپ کے معاشرے کے لیے دنیوی اور اخروی اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہوں۔ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ کسی بھی انسان کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں کہ وہ فارغ رہے، اس لیے کہ شیطان ایسے انسان پر برے خیالات کے ذریعے مسلط ہوتا ہے جو فارغ ہو، بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو خیر کے کاموں میں مشغول رکھے تاکہ اس کا نفس اسے ضرر میں مبتلا نہ کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت اور مجالس کو لازم پکڑے، کیونکہ اس سے ایمان میں، علم میں اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔